بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب چہل میں سید الشہداء حرم کریم فاطمہ معصومہ میں موجود ہے۔ زیر انتظام دفتر قائد ملت جعفریہ مسائل فیصلہ قوم کے دفتر سے 365 لگتا ہے سارا سال محرم حسین کا اس عنوان سے جاری رہتی ہے، اور یہ ایام غم کی مجالس ہے۔ یکم محرم سے لے کر 8 ربیع الاول تک موضوع ہے کربلا سے سامرا تک۔ اس موضوع پہ مجالس کا سلسلہ جاری ساری ہے۔ تسلسل کے ساتھ یکم محرم سے لے کر آج شب چہل تک بغیر کسی وقفے کے اس موضوع پہ مجالس کا انعقاد جاری ساری ہے۔ آج کے ہمارے کراچی سے خطیب حضرت السلام صاحب آج کی شب چہل کی مجلس سے خطاب فرمائیں گے۔ بی بی حضرت معصومہ کو غصہ دیں گے۔ میں 2 منٹ آپ کے لیتا ہوں۔ آج ہر راستہ کربلا کی طرف ہے، ہر جہاز کربلا کی طرف جا رہا ہے۔ آج نجف ایئرپورٹ میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہاں جہاز اترے۔ امام حسین 1400 سال پہلے جو ایک پیغام دے گئے، آج بھی دنیا کے مسلمانوں میں امام حسین کا وہ جذبہ شہادت جو امام نے پیش کی، آج بھی لوگوں کے دلوں میں وہ زندہ ہے۔ آج بھی حرارت امام حسین زندہ ہے۔ آج ہر راستہ کربلا کی طرف جا رہا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں پاکستان میں، ایران میں، لبنان میں، فلسطین میں اور بھارت میں، بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں سے لوگ نہ جا سکے۔ ویزوں کی مشکلات، کرونا جیسی مرض کی وجہ سے لوگ بےتاب تھے، لیکن کیا ہوا؟ کربلا نہ جا سکے، لیکن ان کے دل میں امام حسین کی قبر موجود ہے۔ وہ آج مشی کر رہے ہیں مختلف ملکوں میں۔ آپ دیکھیے، آج میں نے دیکھا ایک کلپ افریقہ کا، افریقہ میں بھی لوگ مشی کر کے پیدل جا رہے ہیں امام حسین کی یاد تازہ کرنے کے لیے، کیونکہ فاتح شام بی نے کہا تھا نا، میں فاتح شام ہو کے جا رہی ہوں لیکن کربلا سے ہو کے جاؤں گی۔ کل انشاءاللہ آپ دنیا دیکھیں گی، ایک پیغام لے کے جائے گی دنیا۔ جس طرح 1400 سال پہلے حضرت سلام نے اس جنم کی بنیاد رکھی، آج دن ب دن اس جنم سید الشہداء پہ لوگ ہر انداز سے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ نجف سے کربلا ایک بہت بڑا سفرہ امام حسین قید ہو چکا ہے، اور اس سے کوئی آدمی جو کل کربلا میں بھوکے تھے، پیاسے تھے، آج کربلا میں نہ کوئی بھوکا ہے نہ کوئی پیاسا ہے۔ قدم قدم پہ پکڑ پکڑ کے لوگ کہہ رہے ہیں، آؤ امام حسین کے دسترخوان پہ آ جاؤ، آؤ امام حسین کے دسترخوان پہ آ جاؤ۔ لیکن میں ان جزیریوں کو یہ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، حسین کے ماننے والوں، آج تم نے 1400 سال کے بعد بھی اس کربلا کی یاد کو تازہ کر کے نجف سے کربلا ایک پیغام دے دیا، لیکن یزید کا بھی مردہ آباد تھا، آج بھی مردہ آباد ہے، قیامت تک مردہ آباد رہے گا۔ آئیے مسلمانوں، آپ کو ایک دعوت فکر ہے، نجف سے کربلا کا مبارکہ دیکھیے۔ آج بھی چوک پر چوک لوگ، بوڑھے جوان بچے خواتین مرد کس طرح امام حسین کی راہ میں پیدل چل کے جا رہے ہیں۔ یہی تمہارے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ اس کو تم توڑنے کی مختلف انداز سے سازشی کرتے ہوئے اپنے سامعین سے گزارش کروں گا، مرضیت سے دور کرنا، عزاداری میں نئی نئی رسومات ڈالنا اور مختلف انداز سے تشیع کو تقسیم کرنے کی سازشیں جو عرصہ دراز سے جاری ہیں، تیز تر تیز ہوتی جا رہی ہیں، لیکن ہم کوئی بے وارث نہیں۔ ہمارا وارث پردے میں موجود ہے۔ اس وارث نے پردے میں جانے سے پہلے ہمیں ایک راستہ مرجیت کا بتایا۔ آئیے مرجیت ہمیں بتائے گی کہ عزاداری سید الشہداء آج کے دور میں ہم نے کس طرح کرنی ہے۔ جس طرح قائد شہید فرمایا کرتے تھے، جس طرح مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، ہم عزاداری کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ اسی طرح نمائندہ ولی عہد کی قائد ملت جعفریہ کہتے ہیں عزاداری کسی دور میں مستحب تھی تو آج کے دور میں واجب ہے۔ آئیے اس واجب کو انجام دینے کے لیے پوری دنیا میں نکلیے۔ چہل میں سید الشہداء پر آ کر امام حسین سے تجدید عہد کر کے، مرجیت سے تجدید عہد کر کے، اپنی رابطوں سے قیادت سے تجدید عہد کر کے اس امام حسین کا پیغام آنے والی نسل تک پہنچائیے۔ مل کے بابا لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، اللہم صلی علی محمد۔ کیونکہ بات مجلس ہو رہی تھی، جس وجہ سے ہم نے کنٹرول کیا کہ آواز جائے گی باہر امام حسین کے ذکر کی، شاید کہ اردو سننے والا وہ بھی اندر آ جائے۔
تو اب اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سید رضوی صاحب اس سوز و سلام سے آج کی اس شب چلم کی مناسبت سے حضرت معصومہ کے حرم میں انشاءاللہ سوز و سلام سے محفل کو نورانی کریں گے۔ چند لمحات بعد انشاءاللہ خطیب محترم شب چلم کی مجلس سے خطاب فرمائیں گے، مل کے بآواز بلند صلوات۔